جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے مسئلہ نمبر 4 سے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز مانگ لی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر مالک نے زبان سے صاف کہہ دیا کہ چاہو خود بھر دو چاہو دوسرے کو دو، مانگنے والے کو درست ہے کہ وہ دوسرے کو بھی استعمال کے لیے دے دے۔ اگر اس نے صاف نہیں تو نہیں کہا، مگر اس کے ساتھ میل جول ایسا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اگر اس طرح ہر طرح اس کی اجازت ہے تب بھی یہی حکم ہے۔ مالک نے صاف منع کر دیا کہ دیکھو تم خود برتنا کسی کو مت دینا، تو ایسی صورت میں کسی کو دینا درست نہیں ہوگا، دوسرے کو استعمال کے لیے دی۔ اور اگر مانگنے والے نے یہ کہہ کر منگوائی کہ میں استعمال کروں گا، اور مالک نے دوسرے کے استعمال سے منع نہ کیا ہو، نہ صاف اجازت دی ہو، تو دیکھو کہ وہ چیز کیسی ہے۔ بات ہے آگے دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں۔ بات چل رہی تھی عاریت کی۔ عاریت کسے کہتے ہیں؟ عاریت اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں، استعمال کرنے کے لیے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عاریت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاریت کہتے ہیں۔ کسی سے کوئی چیز مانگی صرف استعمال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ برتن دے دو، ہم استعمال کر کے دے دیں گے، گاڑی دے دو، استعمال کر کے دے دیں گے، اس کو عاریت کہتے ہیں۔ اب یہ کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لے لی، تو کیا آپ کسی دوسرے کو استعمال کے لیے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ ہاں، کہہ رہے اس میں اصول یہ ہے کہ دیکھو، اگر آپ نے اپنے لیے لی ہے اور اس نے آپ کو کہا کہ آپ لے لو لیکن کسی دوسرے کو نہ دینا، تو کسی دوسرے کو دینا اس وقت جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہے کہ اگر آپ کسی اور کو دے بھی دیتے ہیں تو جس کی چیز ہے وہ اس کو برا نہیں مانے گا، اس صورت کے اندر اگر کسی اور کو استعمال کرنے کے لیے دے دی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ پڑوسی سے اگر برتن لے لیا کہ یہ ہم نے اس میں چاول پکانے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے لیا، لیکن گھر کے اندر 3 4 بھائی رہتے ہیں، ایک بھائی نے منگوا لیا کہ بھائی ہم نے چاول بنانے ہیں، انہوں نے چاول بنا کے پھر دوسرے کو دے دیا کہ بھائی آپ بھی بنا لو، تو اس طرح کی چیزوں کے اندر اگر جس نے آپ کو جس سے آپ نے ادھار لی ہے، اگر وہ اس کو برا نہ سمجھتا ہو، تو پھر آپ کسی دوسرے کو استعمال کے لیے دے سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دلالتاً اجازت۔ کیا کہتے ہیں؟ دلالتاً اجازت۔ پھر تو آپ استعمال کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر اس نے صاف کہہ دیا ہو کہ بھائی کسی اور کو نہ دینا، تو پھر کسی دوسرے کو دینا درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر مالک نے صاف منع کر دیا کہ دیکھو تم خود برتنا کسی کو مت دینا، تو ایسی صورت میں کسی کو دینا درست نہیں کہ دوسرے کو استعمال کے لیے دی جائے۔ اگر مانگنے والے نے یہ کہہ کر منگوا لی کہ میں استعمال کروں گا، اور مالک نے دوسرے کے استعمال سے نہ منع کیا ہو، نہ صاف اجازت دی ہو، تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ چیز کیسی ہے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ سب استعمال کرنے والے ایک ہی طرح استعمال کرتے ہیں، استعمال میں فرق نہیں ہوتا، تب بھی خود بھی استعمال کرنا درست ہے، دوسرے کو بھی استعمال کرنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ سب کے استعمال کرنے کو ایک طرح اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ کوئی اچھی طرح استعمال کرتا ہے، کوئی بری طرح استعمال کرتا ہے، تو ایسی چیز تم دوسرے کو استعمال کے واسطے نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو ہے تو زید سے کہا کہ یار مجھے برتن دے دو، ہم نے چاول بنانے ہیں، میں کہا ٹھیک ہے لے لو۔ اب یہ کہ چاول بنانے کے لیے برتن استعمال ہوتے ہیں تو سب ایک ہی طرح چاول بناتے ہیں نا، کوئی اس میں کوئی فرق تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یا میں نے کہا یار تم ذرا کولر دینا، ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، تو وہ جب چلے جائیں گے پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اب کولر دیکھو، کولر کے اندر سب پانی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ اگر ایسی چیز ہے کہ سب ایک ہی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں، سب اس کو ایک ہی طرح استعمال کرتے ہیں، پھر تو یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کو استعمال کے لیے دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر۔
ٹھیک ہے، گلاس ہے، پانی کا گلاس ہے، سب ایک ہی طرح استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا یار پانی کا گلاس دینا، میں پانی پی کے آتا ہوں. اس نے مجھے اپنا گلاس دے دیا، میں نے دوسرے کو بھی پانی پینے کے لیے دے دیا، تیسرے کو بھی دے دیا. اب اس کی اجازت میں نے لی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہے کہ جس طرح میں استعمال کرتا ہوں تو اس طرح اور بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں. سب کے استعمال کرنے کا طریقہ ایک ہے. تو پھر اگر کسی دوسرے کو دے دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ ہر ایک کے استعمال کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، پھر بغیر اجازت کے دینا جائز نہیں ہوگا. جیسے کہ گاڑی ہو گئی، موٹر سائیکل ہے، ہاں، سلائی مشین ہے. تو اگر وہ مانگے کہ یار میں نے ایک کپڑا سینا ہے، آپ مجھے دے دو، پھر بعد میں میرے سے لے لینا. تو میں نے اپنا جو تو میں نے اس سے مانگا، میں نے اپنا جوڑا سی لیا بالفرض. ٹھیک ہے، اور پھر زید نے مجھے کہا یار تم نے ویسی بھی مشین لی تھی نا، اب تمہارے پاس ویسی فارغ پڑی ہے، تم ابھی واپس بھی نہیں کر سکتے، رات کا ٹائم ہے، مجھے دے دو، میں 2 گھنٹے کے اندر اپنا جوڑا سی لوں گا. اب دیکھو مشین کے استعمال کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، سلائی مشین، کینچی کے استعمال کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ آپ کسی کو بغیر اجازت کے پھر نہیں دے سکتے، خود استعمال کر لو، کسی دوسرے کو نہ دو. سمجھ آ گئی بات؟ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے لے لی، اب دیکھا جائے گا کہ وہ چیز کیسی ہے. اگر وہ ایسی چیز ہو کہ جس کے استعمال کرنے کا میں سب کا طریقہ ایک ہی ہو، سب اس کو ایک ہی طریقے سے استعمال کرتے ہیں، پھر تو آپ نے جو چیز استعمال کرنے کے لیے لی ہے آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کو بھی استعمال کرنے کے لیے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ چیز ایسی ہے کہ لوگوں کے استعمال کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، کوئی صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، کوئی رف طریقے سے استعمال کرتا ہے، تو ایسی چیز اگر آپ نے کسی سے استعمال کرنے کے لیے لی ہے تو وہ چیز آپ خود تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر یہ کہہ کر منگوائی ہے کہ ہمارا فلاں رشتے دار یا ملاقاتی استعمال کرے گا اور مالک نے تمہارے استعمال کرنے یا استعمال نہ کرنے کا ذکر نہیں کیا، اس صورت میں بھی یہی حکم ہے. اول قسم کی چیز تم بھی استعمال کر سکتے ہو، دوسری قسم کی چیز کو تم استعمال نہیں کر سکو گے، صرف وہی استعمال کرے گا جس کے استعمال کرنے کے لیے تم نے منگوائی ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کو ضبط کہا یار آپ کے پاس بائک ہے؟ ہاں ہے. یار وہ میرا کزن آیا ہے کوہاٹ سے، تو اس نے کہیں جانا ہے، وہ بائک مانگ رہا تھا، اس نے مجھے دے دی، ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ. اب میں نے اس سے بائک منگوائی ہے کس کے لیے؟ اپنے کزن کے لیے، اور اس نے مجھے دی ہے بائک کزن کے استعمال کے لیے. اب میرا کزن تو استعمال کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ استعمال میں فرق ہے نا. اب میں نہیں کر سکتا، لیکن میں نے کہا کہ یار وہ ہمارے مہمان آئے ہیں، کھانا دینا ہے، ہماری 2 پلیٹیں کم ہو گئی ہے، 2 پلیٹیں دے دو. 2 پلیٹیں دی. اب یہ نہیں ہے کہ ان کی پلیٹ کے اندر میں مہمان کے سامنے ہی کھانا رکھوں، اس پلیٹ میں میں اپنے لیے بھی کھانا رکھ سکتا ہوں، اپنے پلیٹ میں اس کے لیے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ پلیٹ کے استعمال کرنے کا کوئی فرق نہیں ہے. چمچ میں نے منگوا لیے، وہی مہمان آئے ہیں تھوڑے سے چمچ دے دو. اب یہ نہیں کہ چمچ اگر میں نے منگوائے ہیں تو چمچ میں خود ہی استعمال کروں گا، تو وہ مہمان کو دوں گا، میں وہ چمچ استعمال نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہے، کیونکہ چمچ کے استعمال کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر تم نے یوں ہی منگوا بھیجی، نہ اپنے استعمال کا نام دیا نہ دوسرے کے استعمال کرنے کا، اور مالک نے کچھ بھی نہیں کہا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اول قسم کی چیز کو تم بھی استعمال کر سکتے ہو، دوسرے کو بھی برتنے کے لیے دے سکتے ہو. دوسری چیز کا حکم یہ ہے کہ اگر تم نے برتنا شروع کر دیا تب تو دوسرے کو برتنے کے واسطے نہیں دے سکتے، اور اگر دوسرے سے استعمال کروا لیا پھر تم استعمال نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کہ یار یہ ہمارے گھر میں تھوڑا سا ایمرجنسی گاڑی کی ضرورت ہے یار، بس اتنا کہہ دیا. گھر میں تھوڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے، گاڑی کی ضرورت ہے یا بائک کی ضرورت ہے، کل لے جاؤ.
अब तुम ये नहीं कहा तुमने कि भाई वो कजन चलाएगा या मैं चलाऊंगा, ये नहीं कहा। सूरत के अंदर जिसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बस वही इस्तेमाल करेगा, फिर दूसरा इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, ये उस चीज के अंदर के जिसके इस्तेमाल के अंदर फर्क होता है, लोगों के इस्तेमाल में फर्क होता है। अगर ऐसी चीज है तो फिर देखो कि अगर आपने ऐसे तरीके से मंगवाई कि चीज तो उससे ले ली, लेकिन ये नहीं कहा कि कौन इस्तेमाल करेगा, बस ये कहा कि हमारे घर में बाइक की जरूरत है, हमारे घर में गाड़ी की जरूरत है, हमारे घर में इस्त्री की जरूरत है, इस्त्री के इस्तेमाल करने में भी फर्क होता है, हमारे घर में कैंची की जरूरत है, वॉशिंग मशीन की जरूरत है, हाँ, इसके इस्तेमाल में भी फर्क होता है। और या सिलाई मशीन की जरूरत है, इसके इस्तेमाल करने की, या थोड़ी सिलाई मशीन की जरूरत है, कपड़े सीने हैं तो आप दे दो, वॉशिंग मशीन की जरूरत है, कपड़े धोने आप दे दो। अल्लाह, अब देखेंगे कि नाम तो किसी का नहीं लिया ना, तो भाई कौन इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब अगर वो चीज ऐसी हो, आवाज कम कैसे आ रही है भाई, अब आ रही है ना। अगर देखो वो चीज ऐसी है, अगर वो चीज ऐसी है कि जिसके इस्तेमाल करने से कोई फर्क नहीं आता, फिर तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, हाँ, फिर तो कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर वो चीज ऐसी हो कि लोगों के इस्तेमाल करने से फर्क पड़ता हो, और आपने जिस वक्त मांग रहे थे उस वक्त किसी का नाम नहीं लिया, तो जो पहले इस्तेमाल करना शुरू करेगा आखिर तक पर वही इस्तेमाल करेगा, कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, माँ बाप वगैरह का किसी छोटे बच्चे, छोटे नाबालिग बच्चे की चीज का मांग देना जायज नहीं है। अगर वो चीज जाती रही तो तावान देना पड़ेगा, अगर खुद नाबालिग अपनी चीज दे दे इसका लेना भी जायज नहीं है। देख लो भाई, देख लो, अच्छा अहम मसला है ये। छोटे बच्चे की चीज न वालिदैन इस्तेमाल कर सकते हैं, न कोई और इस्तेमाल कर सकता है। बच्चों की इजाजत के साथ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। छोटा बच्चा अगर इजाजत दे दे तब भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, इसलिए छोटे बच्चों को जब कोई चीज लेके दें तो वहां पर सिर्फ इस्तेमाल करने की नियत से दें, उनको मालिक बनाने की नियत से ना दें। समझ आ गई बात। और अगर किसी छोटे बच्चे को तोहफा देना हो तो उनके वालिदैन को मालिक बनाने की नियत से दिया जाए, बच्चे को मालिक बनाने की नियत से ना दिया जाए, क्योंकि वालिदैन भी तो बच्चों पर ही खर्च करेंगे ना। लेकिन अगर आपने वालिदैन बच्चे को मालिक बनाने की नियत से दिया, बस अब ये चीज वहां पर फिट हो गई। ठीक है, अब आप इसको किसी और जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ गए, आपने पैसे दे दिए, ठीक है, तो आप चले गए, छोटे बच्चे, ठीक है, किसी के घर वाला आदत हुई थी, आप चले गए वहां पर 500 रुपए दिए, ये बच्चे के 500 रुपए, ऐसे ना कहा करो। हाँ ये ले लो, अगर कोई जरूरत हो बच्चे को तो आप उससे खरीद लो, ये कहा करो। ये ना कहा करो ये बच्चे के पैसे हैं, नहीं, उनको दो बस। बच्चे को अगर कोई चीज जरूरत हो तो आप उसको लेके दे दो। वालिदैन की नियत से पैसे दिया करें, बच्चों की नियत से पैसे ना दिया करें। ठीक है, अब अगर बच्चों की नियत से आपने पैसे दे दिए और वालिद ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो बच्चे की मिल्कियत में वो पैसे आ गए। अब वो पैसे वालिदैन बच्चे के इस्तेमाल में तो खर्च कर सकते हैं, अपने इस्तेमाल में खर्च नहीं कर सकते। क्या मतलब, बच्चे के लिए पेपर मंगवा लिया, हाँ, सबक के बाद में भी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं कि उसके लिए खाने पीने की कोई चीज हो गई, उसके लिए पैम्पर हो गया, दूध हो गया, उसके खेलने की चीजें हो गई, उसके कपड़े हो गए, ये चीजें आप उसके लिए खरीद सकते हैं। और इसमें एक बात ये भी याद रखें, अच्छा, कि बच्चे के लिए अगर कोई पैसे दे देना, बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए किसी ने कोई पैसे दे दिए, तो कोशिश करें कि उन पैसों से ऐसी चीज खरीदें कि जो खत्म होने वाली चीज है, ऐसी चीज खरीदें। क्या माना, दूध ले लें उसके लिए, कोई खाने पीने की चीज ले लें, फ्रूट ले लें, और फिर वो बच्चे को खिलाना है, खुद नहीं खाना। बच्चे के लिए फ्रूट लेकर आए और खुद भी खाना शुरू करे, नहीं नहीं, खुद नहीं खा सकते, फिर वो बच्चे की ही होंगे। ऐसी चीज लिया करें, कपड़े न लिया करें, क्योंकि अगर कपड़े लेंगे तो वो तो बच्चे की मिल्कियत हो गई ना। अब वो कपड़े बड़े हो गए, छोटे हो गए, बच्चा बड़ा हो गया, बालिग नहीं है अभी, तो आप वो कपड़े किसी को नहीं दे सकते, किसी को देंगे तो उसकी कीमत फिर बच्चे को
دیں گے, اس کے عوض میں کوئی دوسری چیز بچے کو دے دیں گے. دیکھ لو سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے مسئلہ. عام عام ہے نا, یہ عام ہے. اچھا, اس لیے احتیاط کرنا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ کہ اگر بچے کی کوئی چیز ہو, نابالغ بچہ ہے, اس کو پہلے تو یہ کہ نابالغ بچے کو کوئی چیز نہ دیا کرے. میں جب عید پہ جاتا ہوں نا کسی کے گھر, ٹھیک ہے, تو میں بالکل بچوں کو پیسے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, کسی کو میں پیسے میں سے نہیں دیتا بچوں کو. بھائی بچے کو پیسے نہیں, میں نے کہا بچوں کو پیسے, اس نے پیسے کیا کرنا ہے؟ بچے نے کوئی دکان پہ جانا ہے, اس نے کیا کرنا ہے پیسوں کو؟ تو اس کو میں بالکل نہیں دیتا پیسے بچوں کو. سمجھ کے؟ تو دیکھیں, اگر بچوں کو پیسے دینے ہوں, ٹھیک ہے, بالکل, اگر کسی کے گھر چلے گئے, پہلی ولادت ہوئی ہے, خوشی ہے, اب خوشی کے لیے آپ جو ہے تو کوئی چیز دینا ہے, یا تو اپنے ساتھ ایسی چیز لے جائیں جو بچے کے استعمال کی ہو. جھولا لے جائیں, پیمپر لے جائیں, کوئی دوائی, وہ کیا ہے, وہ پاؤڈر والا دودھ ہوتا ہے, وہ لے جائیں تاکہ اسی میں استعمال ہو. ٹھیک ہے, اور اگر پیسے دینے ہوں تو پیسے پھر والد کو دیا کریں کہ بھائی یہ والد کے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا, اگر بچے کو پیسے دے دیے نا, بچے کو پیسے مل گئے, تو اب وہ بچے کی ملکیت ہو گئے. والدین اس کو اپنی ضرورت میں استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, والدین اپنی ضرورت میں استعمال نہیں کر سکتے. اپنی ضرورت میں اگر استعمال کریں گے تو پھر اس کے بعد بدلے میں پیسے رکھیں گے. وہ صرف اور صرف اس بچے کی ضرورت میں استعمال ہوگی. دوسری بات یہ کہ جس بچے کو پیسے ملے ہیں اسی کی ضرورت میں استعمال ہوگی, دوسرے بچے کی ضرورت میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. سمجھ گئے؟ ایک آدمی ہے, اس نے چھوٹے بچے کو پیسے دیے, 2 بیٹے ہیں, ایک کو دیے اور دوسرے کو نہیں دیے. ٹھیک ہے, پیسے زیادہ تھے, والد نے لے لیے, چلا گیا, آئس کریم لیا دونوں کے لیے. دونوں کے لیے کیوں لے کر آئے؟ ایک کے لیے لانا چاہیے تھا, دوسرے کے لیے اپنے جیب سے لے کر آتے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا کہ جب ایک بچے کو دیے تو وہ اسی کی ضرورت میں ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اگر کپڑے ہیں, بالفرض چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں, اور وہ کپڑے جو ہے تو بچوں کی نیت سے ہی خریدے ہیں, مطلب اسی کو کسی نے گفٹ کیے. اب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا, کپڑے چھوٹے ہو گئے, تو یہ نہیں کہ وہ کپڑے خود سے جو ہے تو کسی کو صدقہ کر رہے. نہیں, ایسے نہیں کر, صدقہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, بچے کے مال میں سے خود سے صدقہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی یاد رکھنا. چلو بچے کو ثواب ملے گا, نہیں بھائی, بچہ بھی آپ کے ثواب کا محتاج نہیں ہے, تو صدقہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں, یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کپڑے آپ کسی کو دے دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے عوض میں اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہو, قیمت کی جو مارکیٹ ویلیو ہو, اس اعتبار سے آپ بچے کے لیے کوئی چیز لے آئیں. ٹھیک ہے, وہ کپڑے کسی دوسرے چھوٹے بچے کے لیے دے دیں. ٹھیک ہے, کہ چلو بیٹا تم اس کو استعمال کرنا شروع کر دو, اور جو بڑا ہو گیا اس کو کہو کہ چلو اس کے بدلے میں آپ کے لیے کوئی اور چیز لے آؤں گا. یہ کر لیا کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ اچھا جی, ٹھیک ہے. کہہ رہے والدہ کو کیوں نہیں؟ تو دیکھو, والدہ کو اس لیے نہیں کیونکہ باپ ولی ہے اس کا. جب باپ ولی ہوگا تو باپ کی ملکیت میں ہوگا. سمجھ گئے؟ باپ اگر زندہ ہوگا تو باپ کی ملکیت سمجھی جائے گی, باپ اس کا قبضہ کرے گا. سمجھا؟ اس میں دوسری بات بھی یاد رکھیں, اگر کوئی جو ہے تو وہ ایسی چیز لے آیا بچے کے لیے کہ جو بچے کے استعمال کی نہیں ہے, ایسی چیز لے کر آیا جو بچے کے استعمال کی نہیں لیکن لے آیا, وہ چیز کس کی ہوگی؟ بڑوں کے استعمال کی ہے, لیکن بچہ ولادت ہوئی تھی تو وہ لے آیا. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اصول یہ ہے کہ پھر دیکھا جائے گا کہ والدہ کے رشتہ دار لے کر آئے یا والد کے رشتہ دار لے کر آئے. اگر والد کے رشتہ دار لے کر آئے ہوں تو پھر والد کا, اور اگر ماں کے رشتہ دار لے کر آئے ہوں تو پھر وہ ماں کو ملے گا. ہاں, جیسے بچہ پیدا ہو گیا نا, بالفرض کوئی آیا اور توا لے کر آیا, تو اب توے کو باپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو ماں استعمال کرے گی نا, تو بس وہ ماں کا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اگر آ گیا اور وہ جو ہے تو پین لے کر آیا بالفرض, تو اب پین بچے کے استعمال کا تو نہیں ہے, اور ماں نے کیا کرنا ہے, وہ تو باپ استعمال کرے گا, تو وہ باپ کا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے میسیجز بعد میں پڑھتا ہوں, کیا لکھا ہے پتہ نہیں. آخری سے مسئلہ دیکھ لیں, دیکھیں اگر اس میں کوئی بات مشکل لگی ہو تو نوٹ کر لیں, پھر پوچھ لینا. کسی سے کوئی چیز مانگ کر لائی گئی, پھر وہ مالک مر گیا, اب مرنے کے بعد وہ مانگنے کی چیز نہ رہی, اب اس سے کام لینا درست نہیں ہے. اس طرح اگر وہ مانگنے والا مر گیا
اس کے ورثاء کے لیے اس سے نفع اٹھانا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو چیز مانگی, ہاں بھائی وہ بائک چاہیے تھی یار, ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ. یہ بائک ادھر لے کر آیا اور ادھر بائک کا مالک مر گیا, اب اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا. اس کا استعمال کرنا درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی چیز تھی وہ مر گیا, اب وہ چیز اس کی نہ رہی, اب اس کی ورثاء کی رہی, اور ورثاء سے تم نے اجازت لی نہیں ہے استعمال کرنے کی, تو لہذا اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسری صورت, ٹھیک ہے, زید بائک لے کر آئے, ہاں بھائی کیا کرنا ہے, بائک یار تھوڑا سا چکر لگانا ہے, ٹھیک ہے لے جاؤ. چلا گیا, استعمال کرنے سے پہلے ہی مر گیا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے ورثاء استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ بائک کا جو مالک ہے اس نے اجازت زید کو دی ہے, اس کے ورثاء کو نہیں دی. تو اب زید مر گیا تو وہ بائک کے چلانے کا جو حق ہوگا وہ ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا, اب بھی بائک واپس کی جائے گی. سمجھا گئی بات؟ چلو یہاں تک بس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کل ہیبا کو دیکھیں گے, ہیبا گفٹ کرنا. اب آپ کے سوال دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے آپ نے. کہہ رہے اللہ یہ مسئلہ بچوں نے سن لیا تو ماں باپ کا جینا حرام کر دیں گے. ٹھیک ہے بھائی, شریعت کا حکم ہے, بچوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو آپ ایسے ہی عمل کریں جس طرح اللہ کا اور شریعت کا حکم ہے. ضروری نہیں کہ بچے سنیں گے تو آپ عمل کریں گے, اگر بچوں نے نہیں سنا تو پھر ہم عمل نہیں کریں گے, پھر کیا کریں گے؟ ہاں پھر مطلب یہ کہ استعمال کریں گے نہیں. بھائی بچوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو, مسئلہ تو اسی طرح ہے نا. پھر تو آپ تو اسی طرح اس کو فالو کریں نا جس طرح اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. بچوں سے ڈر لگتا ہے, اللہ سے نہیں لگتا. ہاں والدہ کو کیوں نہیں, یہ تو جواب دے دیا. بچے اپنی مرضی سے اپنے لیے پیسے خرچ کر سکتے ہیں والدین کی اجازت سے. ہاں اس میں یہ ہے کہ بچے ان کے پاس اگر پیسے ہوں تو پیسے اپنے پاس رکھیں, بچوں کو نہ دیں. ٹھیک ہے. بچوں کو اگر پیسے دیں گے وہ تو خراب ہوتے ہیں نا, پھر عادتیں خراب ہوتی ہیں. بچے سے پوچھے کیا لینا ہے آپ, بھائی میں نے جو ہے تو پتنگ لینی ہے. خبردار اگر تم نے پتنگ لی, بالکل نہیں لے گا وہ لوگ پتنگ. ہاں بھائی تم نے کیا لینا ہے, وہ 14 اگست ہے میں نے باجا لینا ہے. باجا لیا تو میں تمہیں باجا بنا دوں گی, بالکل نہیں دینا اس کو باجے کے لیے پیسے ویسے. ٹھیک ہے. بچے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. ہاں اپنے والدین, ہاں بھائی کیا لینا ہے, میں نے کتاب لینی ہے, چلو بیٹا یہ لے لو, تمہارے اپنے پیسے ہیں, جاؤ کتاب لے لو, کاپی لے لو, پین لے لو, پینسل لے لو, یہ دے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اپنی مرضی سے بچے بھی خرچ نہیں کر سکتے, پھر تو وہ کیا بن جائے گی, وہ تو پھر عادتیں بگڑ جائیں گی نا ان کی, ایسے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ماں کے گولڈ, اگر ماں کے رشتے, ہاں بھائی گولڈ بچوں کے ہوں گے. اچھا گولڈ بچوں کو ہی ہوں گے, وہ بچوں کی بھی استعمال اس میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات. گولڈ بچوں کے لیے رکھنا ہے, اب بس وہ جس بچے کے لیے لے کر آئے ہوں اسی کے ہوں گے, والدین اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. چلے بھائی یہاں تک بس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہبا کے مسائل, ہبا گفٹ کو کہتے ہیں, اس کو کل دیکھیں گے. اب تک عاریت کا بیان تھا. ٹھیک ہے. اب کل ہبا کا بیان ہوگا. ٹھیک ہے. چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا یہ کسی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے, میں نے اس کو ان میوٹ تو کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں سے ہو نہیں رہا. دیکھ لیں آپ لوگ, اگر لکھ لو سوال لکھ لو, میسج میں لکھ لو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی میرا ایک سوال ہے کہ جیسے اب بچوں کو اب میں اپنا ہی بتاتی ہوں کہ جو میری مدر ان لا تھی, انہوں نے میرے چھوٹے بچے جب پیدا ہوئے تو ان کے لیے وہ سونے کی رنگ اور ایک چین تھی وہ دی. اب وہ ہمارے پاس ہمارے ہی گولڈ میں پڑی ہوئی تھی, تو کچھ سال پہلے ہماری وہ چوری ہو گئی, سارا سامان جو تھا گولڈ کا, تو بچوں کا بھی وہ اندر ہی پڑا تھا. تو کیا اب وہ ہمیں واپس لوٹانا پڑے گا یا کس طرح سے وہ کریں گے؟ دیکھیں اگر آپ نے وہ چیز حفاظت کے ساتھ رکھی تھی, ٹھیک ہے, اس کی جس طرح کیئر کرنی چاہیے تھی اس طرح آپ نے رکھی تھی,
اور پھر وہ چوری ہو گئی تو اب اس صورت کے اندر تو تاوان دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو امانت تھی. امانت جو ہے تو اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہو، غفلت کے ہلاک ہو، تو اس کے اندر کوئی تاوان نہیں ہوتا. لیکن آپ نے رکھی ہی ایسی جگہ تھی کہ وہ جگہ حفاظت کی نہیں تھی، اور آپ نے پھر بھی وہاں پر رکھی کہ بھائی آپ نے دراز کے اندر رکھ دیا، لاک نہیں لگایا، الماری میں رکھا یا لاک نہیں لگایا. ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہوگا؟ اس صورت کے اندر پھر آپ کو تاوان دینا پڑے گا. جو بچے کی جتنی چیزیں تھی وہ آپ کو بچے کو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. تو جو کسی کو گفٹ دیتا، مثلا کوئی کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ اس کو انگوٹھی دی ہے سونے کی بچی کو یا کسی کو، تو وہ اس بچی کی ہی ہوگی، وہ ماں باپ اپنی مرضی سے کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے، وہ بچی کی ہی ہوگی، وہ بچی کی ہوگی، والدین اچھا کسی کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ اچھا. انگوٹھی بیچ کر جو ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، انگوٹھی بیچ کر آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اس کی پیسے کوئی جو ضرورت کی چیز اس کو ہاں لے کے دے سکتے ہیں. یہ کر ٹھیک سکتے ٹھیک. ہیں. اور جو بچے کو گفٹ ملے، مثلا ایک بچے کو گفٹ ملا ہے اور وہ اپنی مرضی سے دوسرے بھائی کو شیئر کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ بچہ سمجھدار ہے؟ دوبارہ پوچھیں. اگر ایک بچے کو کوئی گفٹ ملا ہے، مثلا کلاس میں فرسٹ آنے پہ اس ہاں. کو کوئی گفٹ ملتا ہے بچے اور وہ اگر بچہ آپس میں، اپنے بھائی، بچے دو نابالغ بچے ہیں، اگر وہ آپس میں شیئر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم استاد صاحب. ہیں استاد صاحب؟ چلے گا، چلے گا.